السلام علیکم دوستوں، آج ہم بات کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر شام کے بارے میں۔ دوستوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر شام میں بہت سے عجیب و غریب واقعات پیش آئے اور ساتھ میں بحیرہ راہب کا قصہ بھی بیان کیا جائے گا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ پھر ابو طالب کو سفر شام کا سفر درپیش ہوا اور اس کی تیاری میں مصروف ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ساتھ چلنے کا اشتیاق ظاہر کیا۔ حضرت ابو طالب آپ کی تمنا کو مسترد نہ کر سکتے تھے، کیونکہ دل میں آپ کی محبت اپنے حقیقی فرزندوں سے بھی کہیں بڑھ کر تھی۔ لہٰذا فوراً فرمایا، خدا کی قسم میں تم کو اپنے ساتھ ضرور لے کر جاؤں گا، کیونکہ میں تم سے جدائی برداشت نہیں کر سکتا اور نہ تم میرے بغیر رہ سکتے ہو۔ اور پھر ابو طالب اپنے چہیتے بھتیجے کے ساتھ سفر پر روانہ ہو گئے۔ جب ان کا قافلہ شام کی سرحد پر شہر بصرہ میں پہنچا تو وہاں بحیرہ نامی ایک پادری اپنے عبادت خانے میں رہتا تھا اور یہ علم نصرانیت سے پوری طرح واقف تھا، اور اس عبادت خانے میں اس سے پہلے 7 پادری گزر چکے تھے۔ دوستو، جب یہ قافلہ سعادت اس راہب کے قریب پہنچا تو راہب نے ان کی پرتکلف کھانے کی دعوت دی، جبکہ پہلے بھی بارہا قافلہ اس کے پاس سے گزرا تھا، مگر اس نے ذرا بھر بھی توجہ نہ دی تھی۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جب قافلہ اس کے قریب اترا تو اس کی نظر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی، جس پر وہ فوراً چونک گیا تھا کہ خاص آپ پر بادل کا ٹکڑا سایہ فگن ہے۔ نیز پھر آپ ایک ایسے درخت کے نیچے جا ٹھہرے جس کے نیچے اور کوئی نہ جاتا تھا، اور پھر اس درخت کی شاخیں آپ پر جھک گئیں اور ہر ایک آپ پر سایہ اپنا سایہ ڈالنے کی سعی میں تھا۔ راہب یہ صورتحال دیکھتے ہی اپنے عبادت خانے سے نکلا اور کھانا تیار کروا کر قافلے کی دعوت دی اور کہلوا بھیجا کہ اے قریش کی جماعت، میں چاہتا ہوں کہ تمہارے سب چھوٹے بڑے آزاد غلام سب میری دعوت میں شریک ہوں، کوئی باقی نہ رہے۔ قافلہ کے لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا، اے راہب، آج تم ایسا کام کر رہے ہو جو پہلے کبھی تم سے نہ ہوا۔ بحیرہ نے کہا، تم نے سچ کہا، میری ایسی ہی عادت ہے، مگر تم لوگوں کے متعلق آج میرا جی چاہتا ہے کہ تمہاری دعوت کر دوں۔ لہٰذا سب نے قبول کیا، مگر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کم عمری کی وجہ سے قافلے کے سامان کے ساتھ باہر ٹھہر رہے اور بقیہ تمام لوگ اندر جا کر دعوت میں شریک ہوئے۔ راہب نے جب سب لوگوں کو کے بعد دیگرے خوب ٹٹولا، مگر حضور کو نہ پایا اور گویا ہوا، اے قریش، میں نے پہلے ہی کہا تھا تم میں سے کوئی چھوٹا بڑا پیچھے نہ رہے۔ قریش نے کہا، ہم تمہاری منشا کے موافق سب موجود ہیں، صرف ایک بچہ ہے جو 9 عمری کی وجہ سے متاع کارواں کے پاس ٹھہرا ہوا ہے۔ راہب نے کہا، یہ تم نے غلطی کی، اس کو بلاؤ تاکہ طعام میں شریک ہو۔ بس قریش میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور کہا، بہت برا ہے کہ عبداللہ کا فرزند ہمارے ساتھ شریک نہ ہو۔ لہٰذا وہ جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے آیا۔ پھر بحیرہ نے خوب بارہا دیکھتا اور آپ کے جسم کے بعض حصوں کو بغور دیکھتا اور اپنے ذہن میں اپنے پاس موجود نبی آخر الزمان کی علامتوں کے ساتھ مطابقت کرتا تھا۔ حتیٰ کہ لوگ جب کھانے سے فارغ ہو گئے اور جانے لگے تو بحیرہ نے خوب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اے لڑکے، میں لات اور عزیٰ کے واسطے تم سے یہ دریافت کرتا ہوں، اور ان بتوں کا واسطہ اس لیے دیا کہ عرب انہی کے نام پر قسم اٹھاتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے لات اور عزیٰ کا واسطہ مت دو، کیونکہ یہ میرے لیے دشمنی میں سب سے آگے ہیں۔ پھر راہب نے کہا، اچھا، میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ تم میرے سوالات کا جواب دیتے رہو۔ تو پھر حضور نے ہاں کی اور اجازت مرحمت فرماتے رہے اور وہ اپنے پاس موجود علامتوں کے ساتھ مطابقت کرتا رہا، حتیٰ کہ اس نے آخر میں مہر نبوت کی زیارت کی جو اپڑے ہوئے بٹن کی طرح تھی۔ پھر راہب آپ کی طرف سے دل جمعی کر کے آپ کے چچا کی طرف متوجہ ہوا اور کہا، اے ابو طالب، یہ آپ کے کیا لگتے ہیں؟ فرمایا، میرے فرزند ہیں۔ راہب چونک پڑا، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ پھر ابو طالب نے فرمایا، یہ بھتیجے ہیں۔ پوچھا، ان کے والد کا کیا ہوا؟ فرمایا، جب یہ ابھی اپنی ماں کے شکم میں تھا کہ وفات پا گئے تھے۔ راہب نے کہا، تم سچ کہتے ہو، اب تم یہ بات بھی اچھی طرح ذہن نشین کر لو، یہودیوں سے ان کی حفاظت کرنی ہے، اگر وہ بھی اس کی ان کو پہچان گئے تو وہ ضرور آپ کو ایذا رسانی کے در پہ ہوں گے۔
चनाचे जल्द ही फिर अबू तालिब ने आपकी वापसी का सम्मान किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेज़ी से बचपन की मनाज़िर को अबूर करते हुए और अल्लाह अज़्ज़ा वजल राह के दुश्मनों के कांटों से आपकी हिफाजत फरमाते रहे और रास्ते की जहालत की हर नापाकी से आपको पाकीज़ा मुतहर रखा। हत्ता कि आप बालिग हुए तो नहायत बुलंद पाया अखलाकी लिबास में ज़ेबतन थे, नहायत बामुरव्वत साहब अखलाक रहीम और करीम रास्त को और सब में अमानत और बड़े ज़बरदस्त मुतहम्मिल मजाज बुर्दबार थे। अलगर्ज हर उम्दा अखलाक अल्लाह ने आपने कूट कूट कर भर दिया था। हजूर अक्सर अपने बचपन के वाक़यात सुनाते रहते थे। एक मरतबा फरमाया, खेल में तमाम बच्चे पत्थर उठा रहे थे और उसके लिए उन्होंने अपनी तहमत खोलकर इसमें पत्थर उठाने शुरू कर दिए, मगर अभी मेरे दिल में इनकी पैरवी का ख्याल उठा ही था कि गैब से मेरे तमाचा लगा, जिससे मुझे तकलीफ़ लाहक हुई और आवाज़ आई कि अपना तहमत मजबूती से बांध कर रखो। फिर मैंने तहमत को अपनी जगह कस दिया और गर्दन पर पत्थर उठाने लगा और सब तहमत में पत्थर उठाते रहे। मैं अकेला अपनी गर्दन पर बगैर तहमत खोले पत्थर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवानी की उम्र में 14 या 15 साल को पहुँचे तो फज्जार जंग पेश आई जो आपके कुरैश कबीले और बनी कनाना की बड़ी कैद से थी। आप इसमें अपने चचाओं की हिफाजत में आए और जंग में शिरकत की और अपने एजाज़ के लिए ज़बरदस्त डाल बने। इब्न इसहाक़ के मुताबिक इस वक्त आपकी उम्र 21 है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा।